2 سال علی کے فرزند جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اب ذرا غور کیجئے، پہلی حقیقت ہے خلیفۃ المسلمین جو اعتراف کر رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ادھر سے امام اعظم سمجھا رہے ہیں اگر فرزند علی مشکل کشائی نہ کرتے میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا معلوم ہوا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے اور ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے، تو گویا مان لے دنیا والے، بزرگان دین نے سمجھا دیا جب ہم ہلاکت سے بچتے ہیں تو آل محمد کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اگر نجات چاہتا ہے تو تھام لے آل محمد کے دروازے پہ۔ فقط یہاں تک نہیں، علماء اہل سنت نے، بعض مورخین نے پوری روایت نقل کی ہے، لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کا آدھا ٹکڑا بیان کیا ہے۔ نہیں معلوم کیا مجبوری تھی، لیکن علماء کے گروہ نے پوری روایت نقل کی ہے۔ کیا روایت ہے؟ 1 سال تمام مسلمان رسول اللہ کے اصحاب حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ حجر اسود یہ وہ پتھر ہے جس کا بوسہ دینا خود مستحب ہے۔ اس حجر اسود کے پاس مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر اس حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں اور کہتے ہیں میں فقط اس لیے بوسہ لے رہا ہوں کہ میں نے نبی کو دیکھا تھا کہ تجھے بوسہ دیا تھا، ورنہ میں جانتا ہوں انت لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے۔ یہ آواز پہنچی وارث قرآن علی حیدر کے کانوں میں، فرماتے ہیں اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نفع اور نقصان نہیں دیتے؟ کیا آپ نے سورہ اعراف کی آیت 172 نہیں پڑھی؟ گویا وارث قرآن نے خلیفۃ المسلمین کی مشکل کشائی کر دی، بتا دیا کہ دیکھو وارثان قرآن وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کون سی آیت دریاؤں میں نازل ہوئی، کون سی آیت صحراؤں میں نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، کون سی آیت بستر پہ نازل ہوئی، کون سی آیت رکوع میں انگوٹھی دیتے ہوئے نازل ہوئی۔ لہذا وارث قرآن علی حیدر کرار نے قرآن کی جب آیت کا بتایا، فرماتے ہیں آپ بتائیں کیا ہے اس میں؟ فرماتے ہیں اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں لسان عصمت سے لہو عینان، اس پتھر کی 2 آنکھیں، وَلَهُ شَفَاتان، اور اس کے 2 ہونٹ ہیں۔ وارث قرآن فرماتے ہیں جب اللہ نے سورہ اعراف میں جو آیت نمبر 172 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ مِن بَنِي آدَمَ، ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد، وَإِذْ أَخَذَ
من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اللہ نے اولاد حضرت آدم کی پشتوں سے، ان کی اولاد سے جب انہیں باہر نکالا عالم ذر میں، تو اللہ نے انہیں اپنے نفسوں پر گواہ با الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام عالم ذر میں جو ذریت ابراہیم تھی انہوں نے اقرار کیا، قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ امام فرماتے ہیں جب عالم ذر میں اللہ نے ذریت آدم سے یہ اقرار لیا تھا کہ میں رب ہوں، ربوبیت کا جب اقرار لیا تھا تو وہاں پر گواہ بنایا تھا اس حجر اسود کو، اور اس حجر اسود کی ہیں دو آنکھیں، اس نے دیکھا تھا کس کس نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اس اقرار نامے کو تحریر کروایا، وہ اسی حجر اسود میں محفوظ کروایا، اور اس کے رکھے دو ہونٹ، جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا آئے گا جب اس کا لے گا بوسہ، میدان قیامت میں ہونٹوں سے بول کر کہے گا اے بار الہ، جو اس نے عالم ذر میں تیری ربوبیت کا اقرار کیا تھا وہ بوسہ دے کے اپنی وفا کا یقین دلا دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں جو بوسہ دے گا اس کو دے گا یہ حجر اسود فائدہ، اور جو اسے بوسہ نہ دے تو پھر اس کے لیے نقصان ہے، تو پھر وہ اس کی وفا کی گواہی نہیں دے گا۔ جب خلیفۃ المسلمین نے یہ سنا اور وارث قرآن کی آیت پڑھ کے دنیا والوں کے سامنے یہ واضح کر رہے ہیں، اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ اصحاب رسول موجود ہیں، کعبہ کے ساتھ کھڑے ہیں، حضرت عمر بول کر برملا کہہ رہے ہیں ما ابقانی اللہ فی ارض لست فیہا یا ابا الحسن، اے حسن کے بابا خدا مجھے اس زمین پر زندہ نہ رکھے جہاں آپ مشکل کشائی کے لیے نہ ہو۔ یا علی، ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ جہاں آپ مشکل کشائی کے لیے نہ ہوں، خدا مجھے اس زمین پر زندہ نہ رکھے۔ آج دنیا کہتی ہے آپ علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم نے تو کبھی بھی علی کو اللہ نہیں کہا، نہ ہم علی مولا کو رب کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں علی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ علی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے، مرکز ذات الہی ہے، علی وسیلہ ہے۔ اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں بطور وسیلہ کہتے ہیں، اس لیے کہ علی اللہ کی طرف سے تائید یافتہ ہے، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ولی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک مثال میں ایک مثال سے واضح کروں، محرم کے ایام میں آپ اسی محرم میں ایک دودھ کی سبیل لگائیں گے، عام طور پہ اہل ایمان دودھ کی سبیل، مثال کے طور پہ اس دودھ کی سبیل پہ میں کھڑا ہوں، آپ میرے پاس آئے قبلہ ہمیں بھی نیاز کا دودھ دیں۔ میرے پاس جو گلاس تھے ان میں ایک گلاس تھا گندا مٹی والا، یا وہ گلاس تھا نجس، میں نے اس میں تھوڑی سی مقدار دودھ کی ڈالی اور وہ دودھ میں نے آپ کو دیا۔ آپ سب یہ کہیں گے یہ مولانا کیسے ہیں؟
نجف سے یہی سیکھ کر آئے ہیں کہ ایک پاک چیز کو نجس برتن میں ڈال دیں؟ نجف سے یہی پڑھ کر آئے ہیں ایک پاک اور صاف چیز کو گندے برتن میں ڈال دیں؟ گویا آپ کی عقل قبول نہیں کرتی کہ ایک پاک اور ایک طاہر چیز کو نجس اور گندے ظرف میں ڈال دیں۔ جب ہماری عقل قبول نہیں کرتی تو خالق کے عقل اللہ کیسے پسند کرے؟ ایک نجس دل میں ولایت علی کا نور ڈال دے۔ یہ نور ولایت علی یہ خوش نصیبوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس نور ولایت علی کی قدر کریں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں آؤ اے دنیا والوں، میری نگاہ میں خوشبخت کون ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ میرے پاس مال آیا ہے میں خوشبخت ہوں، میرے پاس جائیداد ہے میں خوشبخت ہوں، میرے پاس گاڑیاں ہیں میں خوشبخت ہوں، مجھے اولاد مل گئی ہے میں خوشبخت ہوں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے، فقط تیرے دامن میں ایک چیز ہے، تیرے خوشبخت ہونے کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی السعید من احب علیًا، سن لو مصطفیٰ کی بیٹی کی نگاہ میں خوشبخت وہی ہے جو علی کا حبدار ہے۔ جو علی کا حبدار ہے، علی اس کے حبدار بن جاؤ، پھر دیکھو کتنی سعادت ملتی ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہمارے فقہاء میں سے، انہوں نے خواب دیکھا، عالم خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں حرم امیر المومنین میں، اور امام نے کہا کہ تم میری ولایت پر بات پیغام پہنچاؤ۔ اس لیے انہوں نے حضرت امیر المومنین کی ولایت پر ایک خاص کتاب لکھی، آیات قرآنی جو حضرت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی، اور بڑے علمی انداز سے انہوں نے گفتگو کی۔ تو امیر المومنین نے خواب میں وہ آیت پڑھی جو اللہ نے آیت تبلیغ میں اپنے نبی کو فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا رسول جو تجھے امر ولایت علی کے اعلان کا حکم ہوا ہے پہنچا دے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں یہی آیت علی حیدر کرار نے پڑھ کر بتایا، گھبرانا نہیں، لوگوں کے شر سے ڈرنا نہیں، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اگر شرف چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، تو پھر آ جائیں اسی دروازے پر جس دروازے کی بات یا صحاب کرتے ہیں یا بزرگان کرتے ہیں یا پھر آل محمد نے یا پھر نبی نے بتایا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اس نور ولایت کی حفاظت کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آئیں علی کے چاہنے والوں، شان ولایت ہو سکے۔ اب پیغام ولایت، زبان عصمت سے علی حیدر کرار بول کر فرماتے ہیں من اخذ دینہ من افواہ الرجال۔ علی حیدر کرار فرماتے ہیں اے علی والو سن لو علی کی زبانی، جس نے اپنا دین لوگوں کی زبانی سے لیا، ازالت الرجال، وہی لوگ اس کے دین کی حد سے باہر نکال دیں۔ جو اپنا دین کس سے لے؟ لوگوں کے منہ سے لے، لوگوں کی زبانوں سے لے۔ میرے اور آپ کے لیے لوگ معیار نہیں ہیں۔ جو آج ایک فکر ہے، یہ تو ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں
لوگوں کا نظریہ، لوگوں کی بات حجت نہیں ہے، پھر کس کی مانے؟ امام لسان عصمت سے فرماتے ہیں من اخذ دینہ من الکتاب والسنہ، سن لو اے علی والو، جو شخص اپنا دین قرآن اور سنت سے لیتا ہے، زالت الجبال ولم یزل، پہاڑ تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، یہ علی والا مضبوط رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ اس کے عقیدے کی بنیاد قرآن ہے، اس کے پاک کردار کی بنیاد قرآن ہے۔ اس نے جو نظریہ اختیار کیا ہے، جو پاک کردار اپنایا ہے، جو پاک فکر اپنائی ہے، اس نے قرآن اور سنت سے لی ہے۔ یہ کامیابی۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا آل محمد کی نور ولایت کو جہاں ہم سمجھتے ہیں، ان کے پیغام ولایت، جو ولایت کو ہم نے قبول کیا ہے اور یہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، اس کو اپنے وجود پہ نافذ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نور ولایت، اس کی ہم حفاظت اگر ہم نے نہ کی تو پھر ہم اس نور سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال کے ساتھ دیکھیں، ہمارے گھروں میں لکڑی کے فرنیچر ہوتے ہیں، لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں، یا لکڑی کی الماریاں ہوتی ہیں۔ اگر ان کے قریب دیمک، جسے آپ بعض لوگ سیوی بولتے ہیں، جو کیڑا لگ جاتا ہے، اگر آپ لاپرواہی کریں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ چیز برباد ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اپنی چیز سے ہے پیار، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کی حفاظت کے لیے انتظام کریں گے۔ اب یہ مادی چیز زیادہ قیمتی ہے یا نور ولایت علی؟ نور ولایت علی۔ اگر پوری زندگی سجدے میں رہیں تب بھی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا دوست، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہوں کی دیمک اور کیڑا اس نور ولایت علی کو کھا جائے۔ اس کی حفاظت کر۔ روایت کہتی ہے، اس روایت کو نقل کیا ہے شیخ حر عاملی نے کتاب وسائل الشیعہ میں۔ یہ شیخ حر عاملی کون ہے؟ کربلا کے شہید حضرت حر، ان کی نسل سے یہ فقیہ اور محدث پیدا ہوئے، شیخ حر عاملی، اور ان کے بابا بھی محدث تھے، یہ بھی اپنے زمانے کے فقیہ اور محدث تھے، اور ان کے شاگرد تھے علامہ مجلسی۔ اب خود اندازہ کریں یہ ساری خیرات کہاں جا رہی ہے؟ کربلا کے شہید حضرت حر کی طرف۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ساری خیر کہاں جا رہی ہے؟ حضرت حر کی طرف۔ گویا اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ دیکھو، جو شخص بھی نصرت دین خلوص سے انجام دے، میں اس کی نسلوں میں بھی طہارت رکھ دیتا ہوں۔ حضرت حر نے وہ جذبے سے نصرت دین کی ہے اور اپنی جان کو قربان کیا۔ اللہ نے ان کی ذریت اور نسل میں وہ فقہا رکھ دیے، خود مددگار حسین بنے اور ان کی نسل مددگار دین حسین ابن علی بنے۔ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحید اللہ صلی علی محمد۔ روایت نقل کی ہے وسائل الشیعہ، اور یہ ایسی کتاب ہے تقریباً 400 سال پہلے، یہ ایسی کتاب ہے آج تک جو فقہا ہیں جب سے لکھی گئی ہے،
وہاں سے لے کر آج تک فقہا اس وقت تک فتویٰ نہیں دیتے جب تک اس کتاب وسائل الشیعہ کا مطالعہ نہ کر لیں. یہ ایسی پرعظمت کتاب ہے. آل محمد کی تعلیمات سے آگاہی رکھیں، جو ترجمے ہو چکے ہیں ان کی طرف توجہ کریں، پڑھیں، اور آپ شکر ادا کریں کہ علماء نے اردو میں آپ کے لیے مذہب آل محمد کی ترجمانی کر دی ہے. سبحان اللہ. صرف عربوں کے لیے دین نہیں تھا، فارسیوں کے لیے یہ دین نہیں ہے، ہمارے لیے بھی یہ دین اسلام ہے. اور یہ ان علماء کی محنتیں ہیں جنہوں نے ان عظیم کتابوں کے ترجمے کیے، مذہب آل محمد کی ترجمانی کر دی. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا روایت ہے وسائل الشیعہ کی روایت، ایک دن کوفہ میں امام علی علیہ السلام مسجد میں جا رہے ہیں اور ایک حبدار علی مولا کے ساتھ جا رہا ہے. اسی اثناء میں شام سے آئے ہوئے ایک نوجوان کی ملاقات ہوئی. اس دوست کو روکا. اس دوست نے کہا یا امیر المومنین آپ مسجد میں جائیں، میں اپنے دوست سے مل کے آتا ہوں. اب یہ اپنے دوست سے جب ملاقات کرنے لگا تو اس دوست نے آیا تھا شام سے کس مقصد سے، اور اس دوست کو بہکا دیا اور گمراہ کر دیا. کس کام کے لیے؟ بڑا عرصہ ہو گیا ہے آئے ہم مل کے شراب پیتے ہیں. کہاں سے آیا تھا اور کس کو بہکایا؟ علی والے کو. میرا دوست اپنی صفوں میں پہچان، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی تیرے لبادے میں دشمن آ کر تیرے مذہب کو بدنام کر رہا ہے؟ پہچان، دیکھ، غور کر. صرف یہ نہ کہ وہ فلاں بڑا آل محمد کے ذکر پہ خرچ کرنے والا ہے، وہ ذکر پہ صرف خرچ کرتا ہے کہ آل محمد کے مذہب کو بھی قبول کیا ہے. فکر کر ذرا، دیکھ، پہچان. بے شک فرق جو خرچ آپ بھی کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو آل محمد کے تعلیم اور ترویج دین پہ خرچ کرتا ہے بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن یہ پہچان، یہ فکر کر، یہ دیکھ جو آنے والا آیا ہے کوئی اور تو مقصد نہیں لے کے آیا. سبحان اللہ. وہ مذہب آل محمد کو بدنام تو نہیں کرنے آیا، آل محمد کے چاہنے والوں کو گمراہ کرنے تو نہیں آیا، وہ اپنے کسی مقاصد کے تحت تو نہیں آیا. روایت کہتی ہے دونوں نے مل کے شراب پی. اب جیسے شراب پی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، علی والے کو شراب پلائی. اس کے بعد وہ شام فرار ہو گیا. جب یہ خبر علی حیدر کرار امام علی علیہ السلام کو ملی، اس نوجوان کو بلایا گیا جو شرعی گواہی تھی کہ اس کی سزا جو ہے وہ کوڑے. امام نے حکم دیا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. اس جوان کو شراب پینے کے جرم میں 100 کوڑے مارے گئے، لیکن وہ شریعت کے حکم سے واقف تھا. کہتا ہے یا امیر المومنین شرابی کی سزا ہے 80 کوڑے، مجھے 20 کوڑے زیادہ کیوں مارے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ شرابی کی سزا کیا ہے اور مجھے 20 کوڑے زیادہ کیوں مارے؟ لسان عصمت سے بول کر علی حیدر کرار فرماتے ہیں اس لیے کہ تو نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے. اللہ اکبر. جو علی اپنے زمانے میں اگر ماہ رمضان میں کوئی شراب پیے تو اسے برداشت نہ کریں. میرا دوست ذرا فکر کر، ایسا نہ ہو ماہ رمضان میں
اور تو دن کے وقت دسترخوان لگا دے عزاداران امام علی کے لیے، بے شک تو جلوسوں کا اہتمام کر، تو عزاداری امام علی کا انتظام کر، یہ اجر و ثواب ہے، تو ان کے لیے افطاری کا انتظام کر، تو ان کے لیے ساتھ تبرک لے جانے کا انتظام کر، لیکن یاد رکھ دن کے وقت دسترخوان نیاز کا نہ لگا، ورنہ میدان قیامت میں تو علی کا مجرم رہے گا۔ اگر دنیا والے کہہ دیں یہ دیکھو یہ ہے علی کے چاہنے والے، جن کا روزوں سے اور رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا دوست، اس دین کو بچانے کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، اپنی خواہشات اور اپنی ان مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے دین کا نقصان نہ کرو۔ تو لہذا امام علی علیہ السلام کی طرف سے کتنے کوڑے لگے؟ 100 کوڑے، 20 کوڑے زیادہ لگے۔ امام نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا ہے یا کوئی اور ہے، عادل امام ہے، عدل سے فیصلہ کیا۔ اب جو اس کے دل میں نور ولایت علی تھا، جی محبت علی تھی، زبان پر علی ولی اللہ کا اقرار تھا، لیکن یہ بری صحبت اور ماحول نے یہ برباد کر دیا۔ یہ بدنصیب کہتا ہے الفراق بینی و بینک، اے علی آج سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ جو حبدار علی تھا، جو محب علی تھا، وہ برے دوست کی سوسائٹی اور ماحول سے وہ برا بن گیا۔ جوانوں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں، اس لیے پوچھا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا حضرت نوح کا فرزند کیوں گمراہ ہوا؟ وہ تو نبی زادہ تھا۔ فرمایا حضرت نوح تو تربیت کر رہے تھے، چونکہ جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے ان کا فرزند جب باہر جاتا تھا برے دوستوں نے نبی زادے کو گمراہ کر دیا۔ فکر کریں، ایسا نہ ہو کہ برے لوگوں کا، برے دوستوں کا ماحول ہمیں برباد کر دے۔ اب یہ بدنصیب یہ کہنے کے بعد یہ شام چلا گیا۔ اب امام کے ساتھ بیٹھنے والا مخلص مومن کہتا ہے یا امیر المومنین، آپ اپنے سے لوگوں کو جدا کر رہے ہیں۔ وہ شام میں بیٹھنے والا ہر آنے والے کو ان کو ریشم کے لباس پہناتا ہے، انہیں مخمل کے بستروں پہ سلاتا ہے، انہیں ساتھ کھانے کھلاتا ہے، انہیں درہم و دینار عطا کرتا ہے۔ آپ اپنے سے جدا کر رہے ہیں، وہ ساتھ ملاتا جا رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام وارث قرآن نے قرآن کی آیت پڑھی، فرماتے ہیں ما کنت متخذ المضلین عضدا، علی نے کبھی گمراہ لوگوں کو دوست بنانا پسند نہیں کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ علی کو گمراہ لوگوں کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے، علی کو نیکوکار لوگوں کی دوستی کی ضرورت ہے۔ اور میرا دوست تو اپنی اذانوں میں گواہی دیتا ہے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین، یہ صرف اذانوں تک محدود نہ رکھ بلکہ اپنی زندگی میں لا کہ تو وہ متقی بنے کہ تیرا امام علی امام المتقین ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ادھر سے کہیں کہ امام ہیں مشرکین کے قاتل، غور کر کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا کہا؟ امام المتقین، یعنی امام متقیوں کے ہیں۔ اب یہ دیکھ کہ کیا تو متقی ہے، کیا میں متقی ہوں؟ اگر ہم متقی نہیں ہیں، ہم تو آذان میں گواہی دے رہے ہیں امام علی فقط سردار ہیں متقیوں کے۔
اگر میں اور آپ متقی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ہمارے امام نہیں ہیں. ہم صرف زبانی دعویٰ تو رکھتے ہیں، عملاً ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. سبحان اللہ. اس ولایت کی حفاظت کر جو اللہ نے بے مانگے یہ نور ولایت عطا کیا. اس ولایت، اس ہدایت کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی. اسی دفاع ولایت میں ایک ہستی کے دروازے پہ مسلمانوں نے پہلا حملہ کیا تھا، ایک دروازے پہ، اور دوسرا حملہ ہوا ہے ایک جنازے پہ. اجرکم علی اللہ زدہ. کون؟ امام حسن مجتبی. امام کا بھی حق ہے. جو کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اس کی ایک اینٹ خود شہادت امام حسن مجتبی. اجرکم علی اللہ زدارو. دنیا والوں نے مفاد کے لیے گھر کے فرد کو استعمال کیا کہ اگر تم نواز رسول کو زہر دے دے تو اپنے فرزند سے تیری شادی کرے. اللہ اکبر. جب امام حسن مجتبی کو زہر ملی، زہر اتنا سخت تھا کہ امام کے اندر سے خون اور بوٹیاں کٹ کٹ کے آ رہی تھیں. اجرکم علی اللہ زدارو. خدا کسی بھائی کو بھائی کا غم نہ دکھائے. تاریخ کہتی ہے جب یہ خبر پہنچی زہرا کے لال حسین کے پاس، میرے مولا دوڑتے ہوئے آئے. جب گھر میں آئے نا، دیکھا امام حسن بستر پہ زہر کی وجہ سے تڑپ رہے. امام نے دیکھا اور خود کو بھائی کے وجود پر گرا دیا. جب گرایا ایک مرتبہ، امام نے امام حسن کے سینے پہ سینہ رکھا. سینے پہ سینہ رکھنے کے بعد فرماتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ حالت تھی امام کی. امام رو بھی رہے ہیں، اس آیت مجیدہ کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. قربان جاؤں زہرا کا لال حسن مجتبی رو کے کہتے ہیں یا ابا عبداللہ لا یومک کا یومک یا ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ، آپ میری مصیبت کو رو رہے ہیں؟ آپ کی مصیبت تو میری مصیبت سے بڑی ہے. آپ کا جو دن ہے وہ دن میری مصیبت سے بڑا دن ہے. گویا امام حسن یہ بتانا چاہتے ہیں اے بھیا حسین، جب میں بستر شہادت پہ ہوں میرا تو سر بھی ساتھ ہے. آپ کی مصیبت کا جب وقت آئے گا لاشا پامال زمین کربلا پر ہوگا، آپ کا سر تن سے جدا ہوگا. گویا امام سمجھا رہے ہیں بھیا حسین میں تو اپنے گھر میں مستورات کے ساتھ ہوں، ان کے پردے بھی محفوظ ہیں. جب آپ کا دن آئے گا ہے علی کی بیٹیوں کی چادریں لٹ جائے گی، ہے علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا جائے گا. اجرکم علی اللہ زدارو. روایت کہتی ہے امام حسن مجتبی بھیا حسین کو تسلی دے رہے ہیں کہ بھیا حسین آپ پہ تو کیا کیا مصائب اور مصیبتیں آنے والی ہیں. روایت کہتی ہے امام حسین نے آقا حسن کا سر اپنی گود میں رکھا. جب رکھا تو ایک مرتبہ گریہ بھی ہو رہا ہے. ایک تشت ہے جس میں امام بار بار بدن سے منہ سے نکلنے والا خون بدن کے ٹکڑے آ رہے ہیں. اے امام حسین اپنے ہاتھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، گریہ بھی کر رہے ہیں. میں عرض کروں گا آقا آج تو فقط بھائی کے اندر سے خون نکلتے دیکھا، ابھی تو کربلا میں آپ کو ششماہے کو ہاتھ پہ لینا ہے، اس کا خون بھی لینا ہے. آپ
آپ نے کربلا میں انہی ہاتھوں سے عباس علمدار کے کٹے بازوؤں کو بھی اٹھانا ہے، اور مولا آپ نے انہی ہاتھوں پہ ہے آپ نے اکبر کا لاشا بھی اٹھانا ہے، اور کتنے جوانوں کے لاشیں اٹھائیں گے۔ روایت کہتی ہے یہ اتنی دیر میں دروازے پہ دق الباب ہوا کہ نیز نے آواز دی آقا علی زادیاں آ گئی ہیں۔ علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں بھائی ابا عبداللہ، اے آقا حسین اس تشت کو چھپا لے، میں نہیں چاہتا زہرا کی نگاہ اس تشت پر پڑے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، جب بی بی گھر میں آئی تو اللہ جانے جب بھائیا کے وجود پر گری کس طرح سے گریا کر رہی تھی جو بی بی سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ میں عرض کروں گا بی بی ابھی تو بھائی زندہ ہے، ابھی تو اس بھائی کے منہ سے خون نکل رہا ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ جانے اور جب 11 محرم کو حسین کے پامال لاشے پہ جائے گی اور بی بی تیری کیا حالت ہوگی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کے جملے جب بی بی بیٹھی رہی، اللہ جانے جب امام نے خون نکالا، بی بی نے جب وہ تشت دیکھا کیا دل پہ گزری۔ لیکن آج تو یہ تشت دیکھا ہے بی بی نے جس میں بھائی کے منہ سے خون نکل رہا ہے، جس سے بھائی کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ ہائی ایک اور تشت ہے جو علی کی بیٹی نے دیکھا، وہ دربار یزید میں دیکھا ہے۔ کون سا تشت بڑا تھا؟ ہے حسن مجتبیٰ کے جگر کا خون یا حسین کا کٹا ہوا سار؟ روایت کہتی ہے اور تشت میں حسین کا سر ہے، یزید لعین اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نجس چھڑی وہ حسین کے دندان مبارک پہ بھی مار رہا ہے۔ اور علی کی بیٹیاں اور رسیوں میں بستی ہے، کسی بی بی کو حق نہیں ہے آ کے بھائی کا سر اٹھائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔